السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں نے سورہ یونس کی بعض آیات کی روشنی میں امت کے عروج و زوال کے پیمانوں پہ بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو عروج عطا کرتے ہیں تو اس کی صورتیں کیا بنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو، وقت کے نبی کو اللہ ہدایات کیا دیتے ہیں، اور انہی ہدایات کو نہ ماننے کے نتیجے میں پھر امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی امت کو جو ہدایات ملی تھی بنی اسرائیل کو، وہ ایمان کے بعد سب سے بڑی بات تھی توکل، اور نتیجے پہ جا کے ہم نے یہی بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کی طرح آج بھی ہم غلامیت کا شکار ہیں۔ دنیا میں غلامیت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں بادشاہت کی غلامیت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ کی غلامیت ہے، کہیں خفیہ ہاتھوں کی غلامیت ہے، کہیں عالمی طاقتوں کی غلامیت ہے، کوئی ایک غلامی تھوڑی ہے، کہیں مالیاتی اداروں کی غلامیت ہے، کوئی ایک غلامی تھوڑی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں تو غلامی نہیں، آزادی ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کب سے اس کو آزادی سمجھ لیا ہے۔ یہ کوئی آزادی تو نہیں ہے۔ طوطے کو پنجرے میں بند کر کے آپ اچھا سے اچھا رزق دے دیں، لیکن طوطا آپ کے پنجرے میں خوش تو نہیں ہوتا۔ ہاں، جب وہ نسلی طوطا ہو جائے، نسلی پنجرے والا، وائلڈ پیرٹ آپ لے آئیں، اسے بند کر دیں، وہ زندگی پر تڑپتا رہے گا، لیکن جب اسی کی نسلیں پنجروں کے اندر پیدا ہوں گی تو انہیں پھر پنجروں کے باہر دنیا نظر نہیں آئے گی، بلکہ پنجرے سے باہر جانا وہ ڈریں گے، اور واقعی جب وہ پنجروں سے باہر جائیں گے تو بڑے پرندوں کا شکار ہو جائیں گے، اور جو پنجروں کے باہر پہلے سے پرندے رہتے ہیں وہ چڑیا بھی شکار نہیں ہوتی۔ بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہی تو ہے جد و جہد۔ شیر کو آپ جنگلے کے پیچھے بند کر دیں، روزانہ ایک بھینس اس کے سامنے کر دیں، وہ کھا تو لے گا، پیٹ کی آگ بجھائے گا، لیکن اسے کبھی بھی وہاں اس کی فطرت کو سکون نہیں ملے گا اس پنجرے کے اندر۔ ہاں، جب شیر کی نسل وہیں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر شیر بلی کی جگہ آ جاتا، پھر اسے باہر کی دنیا بھول جاتی، وہ شکار کرنا بھول جاتا ہے۔ جغرافک چینل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بچے پلے ہی پنجروں کے اندر ہیں، پیدا ہی پنجروں کے اندر ہیں، انہیں شکار سکھایا جاتا ہے، وہ شکار ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہ ہم پنجرے کے اندر ہیں، ہمیں میاں مٹھو کی طرح ہمیں میاں مٹھو کو روزی مل رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں۔ ہاں، 47 میں پاکستان بن گیا جی، میں پاکستان میں نہ ہوتا تو آج اتنے بڑے عہدے پہ نہ ہوتا، چپڑاسی ہوتا۔ یہ کوئی آزادی کا مقصد ہے؟ یہ بات کتنی بڑی شخصیت نے کی تھی، یہاں بتاؤں تو پھر میرے پر جلیں گے۔ پاکستان میں نہ ہوتا میں چپڑاسی ہوتا۔ ہاں نہیں، ایک شخصیت نے کہا تھا میں وہاں بھی چپڑاسی نہ ہوتا، میں وہاں بھی شاید اسی عہدے پر ہوتا۔ تو پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ جوتے گانٹ رہے ہیں اوپر کرسی پہ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا۔ غلامیت کی شکلیں مختلف ہیں، آج بھی ہم غلامیت کا شکار ہیں۔ آپ کی مرضی کہاں چلتی؟ مجھے بتائیں کہاں آپ کی مرضی چلتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ جس کو آپ مرضی بادشاہ بنا دیں، جس کو آپ چاہیے مجرم بنا دیں، جس مجرم کو چاہے آپ بادشاہ بنا دیں، جس بادشاہ کو چاہے مجرم بنا دیں، آپ کی سرکار ہے، آپ جو مرضی کریں۔ یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے۔
بات ہوئی تھی اس کا پھر علاج کیا ہے، بات علاج پہ ہو رہی تھی توکل. چونکہ بات نشست، چھوٹی سی نشست ہوتی ہے جمعے کی، تو توکل کی دنیا بہت وسیع ہے. آج توکل ہی کے ایک پہلو پہ میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے بس، کہ ہم نے توکل کی کون سی قسم کو فوکس کرنا ہے. حالانکہ زندگی میں توکل کی ہر قسم کو فوکس کرنا ہے، فرد ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، قیادت ہو، یہی 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ پوری زندگی محیط ہے. یہ 4-5 چیزیں میری اور آپ کی زندگی کا پورا احاطہ کرتی ہیں. ان میں سے ہر ایک چیز میں کے اندر آپ کو توکل کی ضرورت پیش آتی ہے. توکل کیا ہے؟ اسباب اپنانا، اور اسباب اپنانے کے بعد نتیجے کے لیے بے صبر نہ ہونا، اور بھروسہ اللہ پہ کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اب اللہ کی مرضی، اس سے نتیجہ اللہ کیا برآمد کرتے ہیں. اللہ حق ہمارے حق میں کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے حق میں ہمارے خلاف جاتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیوں گیا، کیا وجہ بنی، ہمارے اعمال میں کمزوری تھی، یا خدا کی حکمت ایسی ہی ہے کہ اعمال درست ہوں پھر بھی اللہ کے ہاں نتیجہ مختلف ہو جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اعمال درست، میں نے وسیع وائڈر رینج میں بات کی ہے. وقت اعمال درست ہوں تو قومیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، قومیں غلامیت کی شکنجے سے باہر آ جاتی ہیں، پنجے استبداد سے، استعمار سے چھوٹ جاتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو زندگی میں توکل کی مختلف شکلیں ہیں. آپ اپنے نفس کے بارے میں توکل اختیار کرتے ہیں، اسباب اپناتے ہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنی اولاد کے بارے میں توکل اختیار کرتے ہیں، اسباب اپناتے ہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ معیشت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ پہ کر دیتے ہیں. جو اللہ پہ بھروسہ اختیار کرتے ہوئے اسباب اپناتا ہے، ایک تو وہ اسباب بھی درست اپناتا ہے، غلط اسباب کبھی نہیں اپناتا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے توکل کرنا ہے، حرام طریقے کے سارے حرام کمائی کے سارے طریقوں کو اختیار کروں پھر بھروسہ اللہ پہ کروں، یہ تو نہیں ہے. جس نے توکل کرنا ہے اس نے اسباب اپنانے، اس نے اسباب بھی وہی اپنانے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں. جو شریعت نے بتائے نہیں ہیں، جن اسباب پہ شریعت نے پابندی لگا دی، وہ اسباب اختیار بھی نہیں کرنے. توکل یہ ہے، اسباب اختیار کرنا. پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد فوراً نتیجے کے لیے پیچھے نہیں دیکھنا. دعا کی آگے جبرائیل امین، اسرائیل آگے، کوئی آگے، صبر کی ایک لمبی مدت سامنے آ جاتی ہے بسا اوقات. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ گھر جا کے اس کو پڑھیں بھی صحیح تو آپ حیران ہوں گے. ہمارے سامنے قرآن کا نقشہ ہوتا ہے، کئی دفعہ سورت کا نام ہی بھول جاتا ہے. ہاں جی، سورہ قصص ہے. سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات چل رہی ہے، ان کی قوم کی. سورہ قصص کی آیت نمبر 5-6 آیت میں چلے جائیں، 5 آیت. اللہ کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ دھرتی پہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں، جو غلامیت کے شکنجے میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان پہ احسان کریں اور ان کو دنیا کی امامت پر فائز کر دیں. کیا اللہ کی بے نیاز ذات ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دھرتی کے اوپر، وہ بھی فرعون کی دھرتی کے اوپر، فرعون کی ریاست میں جو قوم غلامیت کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، پنجے فرعون کے اندر مکمل طور پہ جکڑی ہوئی تھی، ہم نے چاہا ہم ان پر احسان کر دیں. کیا احسان؟ دنیا کا امام بنا دیں، دنیا کی امامت پر فائز کر دیں اور انہیں ہم وارث بنا دیں. اور جو دھرتی کے اوپر جو حکمران ہیں انہیں عذاب سے دوچار کر دیں. اس کے لیے ہوا کیا؟ یکلخت تبدیلی آ گئی؟ نہیں. جب اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کتنی دیر گزرنی چاہیے اس میں؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا بھی پھر کن حالات میں ہوئے؟ جب فرعون ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کرتا تھا، ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کرتا تھا، اس وقت پیدا ہوا. بھائی اب موسیٰ کی جان بچے کیسے علیہ السلام؟
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جان کی پرورش وہیں جا کے کی جہاں سے حکم ملتا تھا کہ بچوں کو قتل کرو. یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے اس بچے کی پرورش کرنا چاہی تو اٹھا کے اس گھر میں بھیج دیا جس گھر سے یہ آرڈر جاری ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرو. اللہ نے فرعون کے وائٹ ہاؤس میں اس کی پرورش کی موسیٰ علیہ السلام. جب اللہ نے چاہا بنی اسرائیل کو امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے ان میں قیادت پیدا کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں قیادت پیدا کر دی. قیادت پھر معاشرے کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. قیادت یہ نہیں کرتی کہ ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے فوراً ایک گلی کا کنٹوٹا آگے ہو کے ہائے ہائے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ لیڈر دیکھتا ہے قوم کس طرف جا رہی ہے, تو وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے اسی طرف اس کو لیڈ کرتا. رہنما ایسا نہیں کرتا. رہنما دیکھتا قوم غلط سمت میں جا رہی ہے, پھر وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے لہولہان ہوتا ہے, پھر وہ مکے سے ہجرت کرتا ہے, وہ اپنوں میں اجنبی بن جاتا ہے, وطن سے بے وطن ہوتا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے پہنچتا ہے. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں. رہنما اور لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ صرف انگلش اور اردو کا فرق نہ سمجھے. لیڈر تو لیڈ کرتا ہے, رہنما راہ دکھاتا ہے. بڑا فرق ہے. اس کے لٹل میننگ میں بھی فرق ہے. اللہ نے بنی اسرائیل پر رحم کرنا چاہا, ان میں امامت قیادت پیدا کر دی, اور قیادت کی پھر اللہ نے یوں حفاظت کی کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس کی پرورش کی. اسی قیادت نے بڑے ہو کے نبوت کے منصب پر فائز ہو کے اپنی قوم کو راستہ دکھایا. فرعون جیسی جابر قوت سے ٹکر لی, اور پھر آخر پوری فرعونی قیادت اپنے ہم نواؤں سمیت بحیرہ قلزم کے اندر غرق ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی, ماننے والوں کو نجات ملی, اور خلافت عرضی عطا ہو گئی. اب کتنا وقت چاہیے توکل کے بعد؟ ہم نے توکل کا یہی مطلب سمجھا ہے, نماز پڑھ کے دعا کریں, پیچھے مڑ کے دیکھ لیں جبرائیل امین لشکر لے کے آ گئے کہ نہیں آ گئے. یہ توکل کی تدبیریں ہوتی ہیں. توکل کے اندر قوم کو زندہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا توکل کی مختلف شکلیں ہیں. تو مختصر سی نشست وہ بھی رمضان میں, کہ ان میں ایک ہماری تھوڑی سی تعداد, الحمدللہ ہماری تعداد تو ایسی اچھی ہوتی ہے, لیکن رمضان کے اندر ایک وہ تعداد ہوتی جو رمضانی تعداد ہوتی ہے, جنہوں نے انشاءاللہ پھر اگلے 11 مہینے نہیں آنا. سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں چلو ان تک بھی بات پہنچ جائے, اور ایسے موضوع پہ بات ہو جائے جو باقی 12 مہینوں پر بھی محیط ہو, اس کا احاطہ کرے. تو توکل کی ایک اہم ترین قسم جس سے ہمارے گھروں میں قیادت پیدا ہوگی وہ ہے تربیت اولاد. اولاد کی تربیت کے بغیر قیادت جنم نہیں لیتی. انگریز مکار جب اس دھرتی پہ آیا اس نے 2-3 کام کیے تھے. اس نے سب سے پہلے یہاں کے نظام تعلیم و تربیت کا خاتمہ کر دیا تھا. ایک یہاں کے تعلیمی نظام کا خاتمہ کر دیا تھا, تربیت کا, تعلیم ایک ہو گیا, اور یہاں کے قانونی نظام کا خاتمہ کر دیا تھا. 2 بڑے, تعلیمی نظام اور قانونی نظام. کہ تو انگریز سائنس لے کر آیا علی گڑھ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی تھی ہی نہیں, بلکہ وہاں مخالفت ہوئی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی نہ پڑھائی جائے. علی گڑھ نے کون سے سائنسدان پیدا کیا؟ البتہ کالے انگریز ضرور پیدا کیے ہیں, نوکر شاہی ضرور پیدا کی, ہم اسے انکار نہیں کرتے. تعلیمی نظام نیست و نابود کر دیا اور قانونی نظام نیست و نابود کر دیا, اور بڑے گریجولی اپنا سارا نظام وہ ہمیں دے کے یہاں سے دفع ہو گیا. تو کیوں دیا اس نے؟ کہا یہاں کی جو پوت جنم لے وہ غلام پوت جنم لے, اس لیے اس نے تعلیمی نظام بدلا. کیوں اس نے قانونی نظام بدلا؟ تاکہ یہاں کی پوت عدالتوں کے اندر ذلیل و خوار ہوتی رہے لیکن پھر بھی فیصلہ نہ آئے. ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھ؟ تو یہ ہے تعلیم و تربیت کا نظام جس سے قومیں غلام بنتی ہیں یا قومیں امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتی ہیں. تو توکل کی اس قسم پہ آج میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے. تمہید
طولانی ہو گئی, اتنا بڑا تمہید پہ وقت گزر گیا, لیکن یہ بھی چیز فائدے سے خالی نہیں تھی, کیونکہ اسی تمہید پر پھر اگلی ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. سورہ لقمان ہے, 21واں سپارہ ہے, 21ویں سپارے کی یہ دوسری صورت ہے, جا کے ضرور پڑھیے گا. اس کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی اس کا ذکر ہے. تربیت کے آپ نے گریجولی مرحلے دیکھنے ہیں, وہ بھی اسی رکوع سے دیکھ لیں. حضرت لقمان نے اپنی بیٹے کی تربیت کیسے کی قرآن نے ذکر کر دی, ویسے ہی ذکر کر دی, کہانی سنا دی الف لیلہ کی. ونس اپون اے ٹائم ایک لقمان ہوتا, دیر واز اے لقمان. 9ویں 10ویں کی ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے, یہ ونس اپون اے ٹائم والی بات تو نہیں ہے. امتوں کی سرگزشت کی صورت میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. اللہ مختصر سے تعارف کرواتے ہیں, میرا بندہ لقمان کون تھا. کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے اپنے لقمان کو وزڈم دی تھی, حکمت و دانائی دی تھی, اور کہہ دیا تھا ہمارا شکر کرتے رہنا. انشکر للہ, اور جو شکر کرتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو ناشکری کرتا ہے اللہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اللہ اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, وہ تو بے نیاز ہے. اب اللہ کہتے ہیں یہ اتنا سا تعارف ہو گیا لقمان کا, حضرت لقمان کا. کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. یاد رکھو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. کوئی ایک دفعہ نصیحت تو نہیں کی تھی نا, اس نصیحت کا ذکر ہے بس. وہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے, تسلسل ہوتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کس طرح تربیت کے قالب میں, ڈھانچے میں ڈھالا. آنے والی نسلوں نے بھی اگر اپنی اولاد کو اسی تربیت کے قالب میں ڈالا تو امامت کے منصب پہ فائز ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا, حضرت لقمان نے جو تربیت کے لیے سیرہ تلاش کیا, اپنے بچے کے دل میں شرک کی نفرت بھر دی, توحید کی عظمت بھر دی. کہا لا تشرک باللہ, میرے بیٹے شرک نہیں کرنا. اگر آپ, اب اس کو ہم نے کتنا آسان سمجھ لیا, یہ گھر کی بات ہو گئی نا, شرک نہیں کرنا. مسلمان ہے شرک, مسلمان ہی تو شرک کرتا ہے بھائی, مسلمان ہی تو شرک کرتا ہے. نہیں تو جائیں تمام مزارات کے اوپر سجدے میں کون پڑا ہوا ہے؟ خالستان سے سکھ آ کے سجدہ کر رہا ہے, ہندوستان سے ہندو آ کے, اندرا گاندھی کی اولاد آ کے مزارات پہ سجدہ کر رہی ہے کہ نہیں میری اور آپ کی اولاد سجدہ ریز ہو رہی ہے, میری اور آپ کی اولاد نیازیں دے رہی ہے, منتیں مانگ رہی ہے, جھک رہی ہے, ماتھا ٹیک رہی, نمک کھا رہی ہے, وہ سرکاری گٹر میں ملا ہوا پانی کو آب حیات سمجھتی ہے جو سیدھے وہاں پہنچا ہوتا ہے. جو سلوک اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے ہم مخلوق کے گھر سے کر رہے ہیں. شرک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کی عظمت جب دلوں میں رچ بس جائے, بندہ بکتا نہیں ہے, بکتا نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ گھر کر جائے وہ حرام کھائے گا. جس کے دل میں اللہ گھر کر جائے پوری دنیا اس کی گردن پہ سوار ہو جائے کہ تم نے یہ قلم یوں چلانا ہے, وہ چلائے گا؟ ممکن نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ نہ ہو وہ ایک کال کے اوپر سرنڈر ہو جائے گا, اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. توحید کی نعمت پوری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. پھر گلی کے باہر بیٹھے ہوئے جو اپنی قسمت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کے اپنی آپ قسمتیں تلاش نہیں کرتے, بلکہ مسجدوں میں آتے ہیں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. ہم نے سمجھنا شرک نہ کریں, توحید کریں. بس توحید کا اثر پوری زندگی کے اوپر ہے. نہ وہ بندہ بکتا ہے, نہ بکتا ہے, نہ جھکتا ہے جو توحید کے اوپر آ جاتا ہے. صحابہ نے ویسی جانیں دی تھی. آپ صرف کیا کروں, اتنا کم وقت ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو دیکھ لیں. وہ جب مقابلہ کرنے آئے تو لامالہ بڑے بڑے وعدوں کے ساتھ ان کو لایا تھا نا. ریاست جب جادوگروں کا بندوبست کرے تو وہ کتنے بڑے جادوگر ہوں گے.
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کچھ ملے گا؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں اجر ملے گا اگر ہم غالب ہوں گے؟ اس نے کہا یار تم تو میرے کچن کیبنٹ میں آ جاؤ گے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقرب ترین ساتھیوں میں تمہارا شمار ہوگا، موسیٰ کو شکست دے دو علیہ السلام۔ مقابلہ ہو گیا، جادوگر شکست کھا گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا پتہ؟ کیا ہوا؟ کوئی بتا دے آپ میں سے ایک ساتھی، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ ایسا ہی ہے مخالف سمت میں، ادھر سے ہاتھ کاٹا تو دوسری طرف سے ٹانگ کاٹی، بندہ کہاں کا رہے؟ مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی دوں گا۔ وہی جادوگر جو فرعون کی دولت پہ راج ٹپکا رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے اللہ سے ملاقات کر لیں گے جا کے۔ تو اس لیے ہم سے انتقام لینے لگا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے جب ہمارے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ توحید کی صرف یہ تبدیلی، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ابھی تو 1 منٹ نہیں گزرا، ایک چند سیکنڈ پہلے جادوگروں کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ دنیا کی متاع کے اوپر سجدہ کر رہے تھے، اور ایمان لانے کے فوراً بعد شاید 1 نینو سیکنڈ بھی نہ گزرا ہو، ان کی دل کی کیفیت کیا بدلی؟ کا سولی دے دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، سب کچھ مسلح کر کے رکھ دو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تبدیلی آتی توحید سے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا توحید کو۔ ہماری توحید تو صبح نماز کو نہیں اٹھاتی، ہماری توحید ہمیں حرام سے نہیں روکتی، ہماری توحید ہمیں غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدے کرنے سے نہیں روکتی، ہماری توحید اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا اور دسترگیر سمجھنے سے نہیں روکتی، ہماری توحید تو شرک کے تصور سے ہمیں نہیں روکتی۔ ہماری یہی توحید ہے کہ دولہا دلہن کو 9 مہینے گزر جاتے ہیں، بچہ لینے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، ہماری یہ توحید ہے۔ اور جو عمر بھر جادوگر رہے ان کی توحید دیکھیں ذرا، کہ کاٹ دو ہاتھ پاؤں سارا کچھ، پیچھے ہم نے ہٹنا، یہ ہے توحید۔ اس کی تربیت دیں اپنے گھر کے اندر بچوں کو، کہ آپ کا بچہ بھی ادب کے ساتھ، آپ ادھر ادھر ہو تو فوراً آپ کو پکڑ لے، گرفت کر لے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس توحید کا درس سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیں۔ جب ان کے اندر سب کچھ اللہ کی عظمت گھر کر جائے گی، وہ دنیا کی قوموں کے سامنے دبیں گے۔ امامت کا تو پہلا نقطہ یہی ہے، بندہ بھوکا ننگا رہے گا، فاقے کا شکار ہو کر اس پر موت آ جائے گی، لیکن وہ دنیا سے سود پر پیسے نہیں لے گا۔ کون سا حکمران ہے جس نے سود پہ پیسہ نہیں لیا؟ مجھے بتائیں۔ اس لیے یہاں کسی پہ کوئی بھروسہ نہ کریں۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ اس کو یہی سمجھ لیں میں اور آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کے حرام کماتے ہیں۔ اپنے اوپر قیاس کر لیا کریں، زیادہ اگر زور پڑ جائے تو۔ اگلا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ جا کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیتا۔ بھئی یہی سمجھ لیں میں اور آپ جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہماری قیادت بھی اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ میں جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں، ہماری قیادت بھی اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتی ہے، اوپر سے وہ نہیں آیا۔ دنیا کے مفادات کے اوپر آپس میں ہاتھا پائی نہ کریں۔ ہاں سیاسی اختلاف ہے، آپ کسی اور طرف ہیں، میں کسی اور طرف ہوں، یہ کسی اور طرف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن باہمی تعلقات، صلہ رحمی، رشتہ داریاں ان سیاسی پارٹیوں کی بنا پر خراب نہ کریں خدا کے لیے۔ جتنی اللہ کی توحید بڑھے گی، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتے جائیں گے، قیادت تب ابھرے گی۔ تبدیلی یوں آئے گی، تبدیلی میرے اور آپ کے گھر سے آئے گی جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے۔ جب میری اولاد کو پتہ ہی نہ ہو تربیت کس چیز کا نام ہے، میری اولاد کو انجیل کا پتہ ہو، تورات کو پتہ ہو، سکول کے اندر جو گھنٹی ہوتی ہے اس کا پتہ ہو، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہو، میری اولاد نے ڈانس کرنا ہے، میوزک پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تبدیلی آئے گی۔ وہی تبدیلی آئے گی جو شیطان چاہتا ہے، اور وہ مسلط ہے وہ تبدیلی 70 سال سے۔ سب سے پہلے توحید، شرک سے بچنا، ساتھ ہی
قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے ادخال الہی، میں کسی وقت بات کر چکا تھا، صرف آج نام لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے کلام کو روکا، اپنی بات شروع کر دی، کہا میرے بندے، لقمان نے کہا نا شرک نہیں کرنا، چلو میرے بندو اس کے ساتھ میں تمہیں بھی ایک بات ملا کے کہتا ہوں، والدین کی بے حرمتی بھی نہ کرنا۔ ہاں تمہارے والدین اگر تمہیں شرک پہ مجبور کریں پھر ان کی رفاقت اختیار ضرور کرنا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھی زندگی گزارنا، ان کی ماننا نہیں۔ کہ اب دوبارہ سنو لقمان نے آگے کیا کہا، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو تفسیر کا ربط آپ کے سامنے رکھ دیا۔ توحید کے بعد اب کس نہج پہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے کی؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی رائی کا دانہ ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرہ، وہ رائی کا دانہ کسی پتھر میں، چٹان میں، کسی گھاٹی میں چھپا پڑا ہو، کسی پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے کسی گوشے میں ہو، او فی الارض، یا تحت الثری میں، زمین میں کہ کہیں وہ پڑا ہوا ہو وہ رائی کا دانہ، یأتی بہ اللہ، اللہ کل تمہارے سامنے اس کو حاضر کر دے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے وہ بھی سامنے لے آئے گا، جزا دے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر برائی ہے وہ بھی لائے گا، سزا دے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر شرک ہے، لا کے جہنم پھینکے گا۔ اور اگر وہ رائی کے دانے کے برابر توحید ہے جس سے بچت ہو سکتی ہے، بس توحید کا اتنا پہلو، وہ لا کے تمہیں نجات بھی دے دے گا۔ یأتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، خبیر، بہت باخبر ذات۔ کیا ملا اس سے؟ احساس ذمہ داری، مکافات عمل، جو کرنا ہے وہ بھرنا، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے بندہ اس بات پہ تیار رہے، جو میں نے کرنا ہے مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، جو میں نے کرنا ہے مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس بچے کی تربیت اس بات پر ہوئی ہو میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچے کو آپ ڈوگی سے نہ ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ بچے کو لولی پاپ کی لالچ نہ دیں، بچے کو جنت کی لالچ دیں، اللہ کے ثواب کی لالچ دیں۔ وہ بات بات میں اللہ کا نام لے گا۔ وہ غصے میں بھی آئے گا نا بچہ بچے سے بات کرتے ہوئے، کہے گا اللہ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ دیکھ لیں بچوں کی تربیت۔ آپ اس کو بچپن میں ہی ڈوگیوں سے ڈرا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈوگ سے کیسے مقابلہ کرے گا بڑے ہو کے؟ ذمہ داری کا احساس، میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچہ اگر بچہ ہو، والدین سامنے ہو تو برائی نہیں کرتا، اگر اس کے دل میں گھر کر جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بچہ بڑا ہوگا تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی کو تنہائی نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا اس تنہائی میں بھی اللہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے زیادہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نہج پہ جس بچے کی تربیت ہوئی ہو وہ رشوت لے گا، وہ حرام کھائے گا، اسے کسی NRO کی ضرورت ہوگی؟ ہمارا قانون بلیک منی کو وائٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اتنے ارب کھائیں اتنے دے دو، اس کی ضرورت ہوگی؟ اور یاد رکھیے، قانون ایک چیز کو حلال کر دے اور شریعت اسے حرام ہی سمجھے تو وہ کیا ہوگی؟ حرام ہی ہوگی۔ قانون کے حلال کر دینے سے وہ بلیک منی میرے لیے وائٹ تو نہیں ہو جائے گی۔ قانون مجبور ہو جاتا ہے، شریعت مجبور، انسان مجبور ہو جاتا ہے، یار اس سے میں 5-10 خرب کیسے نکالوں، چلو جی 5 یہ لے لے، 5 ادھر دے دے۔ اس کی مجبوری اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے جزا اور سزا کے لیے بچوں کو تیار کرنا۔ کیسی تربیت ہوگی؟ پھر امام نہیں نکلیں گے، دنیا کے پیشوا نہیں نکلیں گے، دنیا کی قیادت پر فائز ہونے والے بندے سامنے نہیں آئیں گے۔ دنیا کی قیادت پر فائز ہونے والے بندے کوئی وہ ڈبل روٹی ٹوسٹ مکھن کھا کے، جوس کھا کے، جیم کھا کے بڑے نہیں ہوتے۔ آپ سمجھتے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، اچھا سینا بچوں کو دے دیا تو بچہ، وہ اللہ کی نعمت ہے، اچھا دیں۔ ہر والدین چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھ میں رکھوں، اللہ نصیب کرے، لیکن قیادت اس طرح پیدا نہیں ہوتی۔ قیادت ذہن سازی سے پیدا ہوتی ہے، اس ذہن سازی کے ساتھ دنیا بھی ہے
سونے پہ سہاگا ہے، اس ذہن سازی کے ساتھ دنیا نہیں ہے، وہ چیتھڑوں میں بھی دنیا کی قیادت کریں گے انشاءاللہ، وہ چیتھڑوں میں بھی کریں گے دنیا کی قیادت، یہ اللہ کا وعدہ ہے، خلیق الرحمان کا نہیں ہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے چیتھڑے پہننے والے دنیا کی قیادت کرتے رہے، اور اب کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لا الہ الا اللہ، توحید، شرک کی نفرت، ذمہ داری کا احساس، مکافات عمل کا تصور، دو چیزیں ہو گئیں۔ آگے عمل کی دنیا، کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، کہا بیٹے نماز قائم کرنی ہے۔ اعمال کی دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا اعمال ٹھیک کر لو اپنے، یہی اعمال عقیدے کو سہارا دیتے ہیں، پھر عقیدہ ٹھیک رہتا ہے۔ یہی اعمال خراب ہو جائیں، عقیدہ گریجولی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ بدعمل ہوتا ہے، بدعمل ہوتے 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 ایک ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جہاں بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شراب پیتا، لیکن شراب پیتے 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 خدا کا انتقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایک سطح پر آ جاتا ہے جہاں جا کے کہتا ہے کس نے کہا شراب حرام ہے؟ وہ پہلے دن شراب کو حرام ہی سمجھتا تھا، وہ تفریح طبع کے لیے شراب کو 7 اپ سمجھ کے پیتا تھا، لیکن خدا نے انتقام ایسے لیا کہ وہ شراب پیتے پیتے اس کے دل پر اتنا زنگ لگ گیا کہ اللہ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس نے شراب کو حلال سمجھ لیا۔ بدعملی بدعقیدگی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کہا بیٹے اعمال ٹھیک کرنا، لیکن لقمان نے اعمال سے پہلے کیا ٹھیک کروایا؟ عقیدہ، عقیدہ توحید، عقیدہ مکافات عمل، سزا اور جزا کا عقیدہ، عقیدہ بھرپور ہو۔ کہا بیٹا اعمال ٹھیک کرو۔ اس عمل میں بھی کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس عمل میں بھی آغاز عقیدے سے ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی نیت ہوگی تو وہ نماز پڑھے گا نا، کہ میں جس ہستی کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں وہ ہستی میری تقدیر کی مالک ہے۔ تو نماز کا آغاز بھی عمل سے نہیں ہو رہا، عقیدے سے ہو رہا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کہ بندہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اب لقمان حکیم آگے آ رہے ہیں۔ توحید، مکافات عمل، خود کو ٹھیک کرنا۔ کہا بیٹا یہ کافی نہیں ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ خود ٹھیک رہتے رہتے لوگوں کو بھی نیکی کا درس دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ دوہری ذمہ داری ہے میرے بیٹے تیرے اوپر۔ آج مسلمانوں کی کثیر ترین تعداد اس دوہری ذمہ داری سے نہ صرف غافل ہے بلکہ جاہل ہے۔ اس پہ میں کافی جمعات پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان پر اکہری ذمہ داری نہیں بلکہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صلاح کی بھی، اصلاح کی بھی، خود کو درست رکھنے کی بھی اور معاشرے کو درست رکھنے کی بھی۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر۔ میرا دائرہ ممبر کا ہے، آپ کا دائرہ کرسی کا ہے، ایک کا دائرہ دکان کا ہے، دوسرے کے دائرہ مکان کا ہے، تیسرے کا دائرہ زراعت کا، کسی کا معیشت کا دائرہ ہے، کسی کا معاشت کا دائرہ ہے، کسی کا سیاست کا دائرہ ہے، ہر ایک کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر اس نے نہ صرف خود کو درست رکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ دوہری ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ویسے معاشرہ نہیں سدھرتا، اللہ پاک کی قسم یہ مسلمان دوہری ذمہ داری پر آ جائے، نہ کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت رہے گی۔ میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ جماعتیں آہستہ آہستہ وجود میں کیوں آئیں؟ اسی لیے آئیں کہ جب امت اپنا فریضہ بھول چکی تو چند لوگ پھر کھڑے ہو گئے، چلو یار اس طرح ان کو تبلیغ کرتے رہو، ورنہ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری۔ تو لقمان حکیم توحید اور مکافات عمل کے بعد بندے کو کہنے خود کو بھی ٹھیک رکھو اور معاشرے کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرو۔ 2 4 ہو گئی۔ اور جب بندہ دوہری ذمہ داری پر آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ نیچے ریشم کی قالین بچھے، سرخ قالین پہ وہ سفر کرے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ راحتیں دے، ہمیں آزمائشیں نہ دے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، لیکن خدائی ایک دستور ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنے نبی کے طریقے کے قریب ہوگا اس کو اتنے مصائب تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچا کے رکھے. لیکن جب بندہ دوہری ذمہ داری پر آتا ہے نا, باتیں سننی پڑتی ہیں, سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے, بہت کچھ ہونا پڑتا ہے. کہ اس کا بھی ذکر کر دیا لقمان حکیم نے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. میرے بیٹے یاد رکھنا, یہ دوہری ذمہ داری کا کام کرتے ہوئے جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑے پھر اس پر صبر کرنا, اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا. بیٹا پیچھے نہ ہٹنا کبھی بھی. اب بتائیں قیادت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس سے بہترین فارمولہ, اس سے مختصر ترین فارمولہ قیادت کا اور کیا ہو سکتا؟ اور یہاں بچوں کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ بچوں کو ہم ملازمت کے لیے تیار کر رہے ہیں. پڑھا کیوں رہے ہیں؟ کہ معدے کا پلاٹ بڑا ہو جائے. بیٹا پڑھ اچھی طرح, 5 مرلے کے مکان میں 2 مرلے کے مکان میں گٹر والی گلیوں میں رہ رہے ہیں تو اچھی سی نوکری پہ چلا جائے گا, چھوکری بھی اچھی مل جائے گی اور مکان بھی بڑا اچھا مل جائے گا. ذرا ہاتھ مارے گا تو فوراً ڈی ایچ اے بھی پہنچ جائیں گے. بیٹا ہم تو تجھے پڑھا اس لیے رہے ہیں. آج ماں باپ اولاد کو تربیت کے لیے نہیں پڑھا رہے, خدا کی قسم ان کی بہت بڑی تعداد. آج ماں باپ اولاد کو جو پڑھا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, دنیا کی, آخرت کی نہیں. ہاں وہ خوش نصیب ہیں جو آخرت کی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آخرت کی انویسٹمنٹ کریں گے, دنیا چونگے میں ملے گی, سپلی میں ملے گی. آخرت کی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, وما لہ فی الآخرۃ, کچھ بھی نہیں ملے گا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں پھر انہیں آخرت نہیں ملتی, اور کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آج ماں باپ پڑھاتے اس لیے نوکری اچھی لگ جائے. ذرا پڑھ لیا بیٹا, تجھے اس لیے پڑھایا تھا, تجھے ابھی تک تجھے نوکری نہیں ملی. بھائی تعلیم تو تربیت کے لیے ہوتی ہے, تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی. نوکری سیکنڈری لیول کی چیز ہے, وہ ایک اضافی چیز ہے تعلیم سے ہٹ کر. وہ سونے پہ سہاگا اگر آپ کو مل جائے, لیکن تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے. تو یہاں بتایا دوہری ذمہ داری ادا کرتی ہو میرے بیٹے, اگر تیرے اوپر تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کرنا. کیوں؟ ان ذالک من عزم الامور. یاد رکھو یہ دوہری ذمہ داری یہ ہمت اور عزیمت کے کاموں میں سے, یہ چھوٹے کاموں میں سے نہیں ہے. لوگوں کی سننی پڑتی ہیں, آپ لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, لوگ آپ کے منہ پر آ جاتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں, تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں, صحابہ اور خیر القرون کی زندگیوں کو دیکھ لیں, اور اب یہاں بھی بات ابھی ختم نہیں ہو رہی. کئی دفعہ بندہ دوہری ذمہ داری اپناتا ہے لیکن غرور و تکبر کا شکار ہوتا ہے. کہ میرے بچے یاد رکھنا, کیا آیت ہے آگے, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. گال پھلائے نہ رکھنا لوگوں کے سامنے, لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. تکبر میں آ کے تم لوگوں سے بے رخی کر جاؤ. سائیکل پر آ جائے ملنا ہی نہیں, موٹر سائیکل پر آ جائے 2 انگلیاں دے دیں, پجیروں پہ آ جائے تو جفا مار لے بندہ. سمجھ آئی؟ کہ لوگوں سے بے رخی نہیں کرنی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. بے رخی سے پیش نہیں آنا لوگوں سے, بلکہ اس طرح پیش آئے وہ تم سے محبت کرنے لگیں, تم ان سے محبت کرنے لگو. تواضع سے پیش آنا ہے, تواضع سے. کیوں؟ اسی سے کام چلتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا. شیطان آخری وقت میں دباؤ اتنا پڑتا ہے کہ آیت ہی بھول جاتی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے, فخور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتے, کہ بندہ اپنی بڑائی جتاتا پھر ہے. بڑائی جتانے کی بھی ہر شعبے میں بڑائی جتاتے ہیں لوگ. میں یہاں بیٹھ کے کہوں جی مجھ جیسا تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا, مجھ جیسا تو لاہور میں کوئی بیان ہی نہیں کرتا, مجھ جیسے کے علاوہ کسی نے لاہور میں دین کی خدمت ہی نہیں کی. ایسی باتیں جچتی نہیں, پھبتی نہیں, نہیں کرنی چاہیے. اللہ کام لے رہا ہے, شکر کرے. وہی اللہ بھی گونگا بہرا لولا لنگڑا بنا دے پھر. مجھ جیسا کوئی وکیل نہیں, مجھ جیسا کوئی قانوندان نہیں, مجھ جیسا کوئی تاجر نہیں, مجھ جیسا کوئی دکاندار نہیں. میرے ہاتھ میں تو مٹی آتی سونا بن جاتا ہے. آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ بڑے فقیر ہمارے کیا, ہمارے تو ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے. اللہ شیخی خورے کو پسند نہیں کرتے, اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتے. وقصد فی مشیک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر میرے بیٹے. نہ تیری چال مریل چال ہونی چاہیے, نہ مریضانہ چال ہونی چاہیے, نہ گنڈے بدماش کی چال ہونی چاہیے. ایک بھلے مانس مومن کی چال ہونی چاہیے.
بندہ اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے، اپنی چال ڈال، اپنی بول چال سے پہچانا جاتا ہے. وغضض من صوتک، میرے بچے اپنی آواز کو پس رکھنا. لیکن آواز پس رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں آواز بلند کرنی وہاں بھی بندہ آرام سے بیٹھ جائے، کیونکہ اگلی آیت خود ہی بتا رہی ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آوازوں میں میرے بیٹے گدھے کی آواز ہے. تو تشبیہ گدھے کی آواز سے دی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ موقع محل ہوتا ہے، کہیں آہستہ بولنا پڑتا ہے، کہیں بلند آواز میں بولنا پڑتا ہے، کہیں محبت میں بولنا پڑتا ہے، کہیں آپ نے مذمت کرنی ہے تو آپ غصے سے بولتے ہیں، کہیں گھورنا پڑتا ہے، کہیں ہاتھ اٹھانا بھی پڑتا ہے. یہ موقع محل ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام غالباً مسجد نبی میں نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے اور اس قدر بلند آواز سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ خطرہ تھا کہ منبر اس طرح ڈول رہا تھا آپ منبر سمیت گر نہ پڑے. اور حتی اسمع العواتق فی الخدور، اور آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین عورتوں نے آپ کی باتیں سن لی. لیکن یہ دیکھیں تکبر کتنا خطرناک ہے. آخری ساری 2-3 آیتیں ہیں ہی تکبر کے اوپر. کہا دوہری ذمہ داری کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لیکن جہاں بات آ گئی تکبر کی وہاں 2-3 آیتیں خرچ کر دی اسلوب بدل کے. ولا تصعر خدک للناس، گالیں پھلا کے بے رخی نہیں اختیار کرنی. ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ متکبر و شیخی کورے کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی پس رکھنا. گدھوں بدترین آوازوں میں گدھوں کی آواز ہے. یہ ساری باتوں کا کل خلاصہ کیا ہے؟ تکبر نہ کرنا. یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی آیات لگا دی لقمان حکیم کے حوالے سے. بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، بالکل تھلے لگ جاتا ہے. کچھ آ جاتا ہے وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا وہ گریبان سے پکڑتے ہیں یا وہ جوتوں کی پالش کرتے ہیں، درمیان میں ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. طاقت مل جائے گریبان پکڑ لیتے ہیں، طاقت چھوٹ جائے جوتوں میں گر جاتے ہیں، درمیان میں نہیں ہوتے. وہ اعتدال ہونا چاہیے بندے کی طبیعت کے اندر، امیری میں بھی، غریبی میں بھی، اختیار میں بھی، بے اختیاری میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کی، اور یہ توکل ہے، یہی توکل ہے. بندہ اسباب ہی اپنا سکتا ہے نا، بندہ اپنے بچے کی تربیت ہی کر سکتا ہے نا، اسے سمجھا سکتا ہے، اسے حلال کھلا سکتا ہے، اسے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی فکر سے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن نتیجہ کس کے پاس ہے؟ نوح علیہ السلام نے محنت کی، نتیجہ نہیں نکلا، بیٹا کنعان نکلا، نافرمان نکلا. ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، نتیجہ نکلا، بیٹا اسماعیل نکلا، ذبیح اللہ نکلا. یہ توکل ہے. توکل کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے بس. کیونکہ توکل کا اسباب اپنانے کے بعد اگر آپ نے کسی بندے کے اوپر اسباب اپنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر فطری صلاحیتیں رکھ دی ہیں. اب وہ فطری صلاحیت اپنی استعمال پوزیٹیولی کرے گا، رزلٹ پوزیٹیو آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا. یہی تو اس اگلے والے بندے کا امتحان ہے. میرا امتحان یہ ہے توکل کے حوالے سے، توکل میں جو تربیت ہے کہ میں اپنے بچوں پر محنت کروں، اور میرے بچوں کا امتحان یہ ہے کہ اس محنت کو قبول کریں. وہ نہیں کرتے پکڑے جائیں گے، میں محنت نہیں کرتا میں پکڑا جاؤں گا. یہ ہے محنت کا طریقہ کار. آج والدین توکل کی اس قسم سے بہت کوسوں دور ہو چکے ہیں. وہ کسی زیادہ تنخواہ برانڈ کے سکول میں پڑھا کے فارغ ہو جائیں گے، زیادہ تنخواہ کوئی ٹیوشن پڑھا لیں گے، خود بچوں سے، بیوی بچوں سے بالکل غافل رہیں گے، اور تعلیم کا مقصد صرف نوکری اور چھوکری سمجھیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی تعلیم کا مقصد نہیں. تعلیم کا مقصد خود کو سدھارتے ہوئے امت کو سدھار کے اس امت کو امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے اور فائز رکھنا ہے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. اور اس تعلیم کا مقصد آج یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ والدین کہتے خبردار مسجد میں نہ بیٹھنا، مولوی صاحب کے پاس نہ بیٹھنا، ادھر نہ بیٹھنا، ادھر نہ بیٹھنا، خبردار جو کرتا ہے کرے، تجھے کیا ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ. کوئی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کرے، تجھے کس نے کہا؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. نہیں، بچے کی تربیت ایسی کرے کہ میرے بچے ہر فرد بشر کے اوپر دوہری ذمہ داری. ہاں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ کی کلاس ہو رہے تو آپ کسی اور کلاس میں آ کے محنت کریں. آپ کا بچہ جس کلاس کے اندر، اس کلاس کے اندر محنت کرے، اس سطح پہ، اس لیول پہ، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس کالونی کے اندر محنت کرے. اپنے دوست حلقہ احباب میں محنت کریں، آپ اس میں محنت کریں.
اور آج والدین کی ایک بہت بڑی تعداد یہ گلہ کرتی پھرتی ہے، کیا کریں زمانے کی ہوائی ایسی ہے کہ ہماری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ سوال یہ کہ آپ نے نصیحتیں کی کب ہیں؟ سوال یہ کہ آپ نے نصیحتوں کا طریقہ اپنایا کیا ہے؟ وہی بچہ سکول نہ جائے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ وہی بچہ بیمار ہو جائے خدا نخواستہ آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ کیوں یونس صاحب؟ ایسے ہی ہے نا، ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، بیمار ہوئے تو فون کرتے ہوئے رو پڑے۔ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں، میں نے ان کے بچے سے بھی کہا کہ میں کہا اپنے والد کی قدر کریں، سمجھ آئی بات کی؟ نوجوان بیٹا ہے، آفیسر ہے، بیمار ہوا، فون آیا، رو پڑے کہ میرا بچہ بیمار ہے، تو میں سوچتا ہوں تو میں خود ہل جاتا ہوں۔ وہی بچہ بیمار ہو جائے، میرے اور آپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے؟ بیمار بچہ ہوتا ہے اور نیندیں والدین کی حرام ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم، بیمار بچہ ہوتا ہے اور نیندیں کس کی حرام ہوتی ہیں؟ ماں باپ کی حرام ہوتی ہیں۔ بیمار بچہ ہوتا ہے اور بستر پر باپ تڑپ رہا ہوتا ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ روحانی طور پر بیمار ہو جائے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو فکر لگ جاتی، جن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ بچہ روحانی طور پہ خراب ہو رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ روزہ نہیں رکھ رہا، بچہ غلط ٹریک پہ چڑھ چکا ہے۔ کتنے والدین ہیں جن کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں؟ بس یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ اگر اتنا جذبہ پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم میں اور آپ پکڑے جائیں گے۔ یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی، میرے مولا ان والدین نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ میں آپ اپنے سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے بڑے ہی تھے جن کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ والدین اللہ کی عدالت میں، بچے اللہ کی عدالت میں اپنے بڑوں کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہم بحیثیت والدین، میرے سمیت ہر والد ہر ماں اپنے اس فریضے سے غافل ہے، اس لیے ہم دنیا کو امامت دینے سے عاجز ہو چکے ہیں، اور دنیا ہمیں امامت دے رہی، دنیا ہمیں قیادت دے رہی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس فریضے سے آگاہ ہونے کی اور اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فریضے کو 12 مہینے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔